إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر وأبي لبابة رضي الله تعالى عنهم قال ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطوفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. پچھلے درس میں نحوست کے سلسلہ میں بات چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی تو تین چیزوں کا نام آپ نے لیا، ایک سواری کا جانور، ایک گھر اور ایک عورت. آپ نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی، جبکہ ان میں بھی نہیں ہے، نحوست کسی میں نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ اس شک کو بھی دور کر لیں کہ اگر آپ سواری خریدیں تو اس سواری مثلا گھوڑا ہے سواری کے لیے خریدا، تو اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر ایک دعا مانگے، خریدتے ہی وہ دعا مانگ لیں، اور وہی دعا جب پہلے دن شادی کر کے دلہن کو لائیں تو اس کے لیے بھی یہی دعا ہے. اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ. اے اللہ میں اس کی خیر، سواری ہے، بیوی ہے، میں اس کی خیر کا مطالبہ کرتا ہوں، اور جس کے لیے اس سواری کو بنایا گیا ہے اس غرض کی خیر کی بھی میں اے اللہ تم سے مطالبہ یہ دعا کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهُ عَلَيْهِ. اور اے اللہ میں اس کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس سے بھی کہ جس پر تو نے اسے بنایا ہے. یعنی یہ دعا مانگ لیں کہ اے اللہ یہ چیز، یہ بیوی، یہ سواری جو بھی مجھے ملی ہے میں اس کی خیر چاہتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اگر کہیں نحوست نام کی کوئی چیز بھی ہے تو آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے. دعاؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا وقت، ہماری زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں جہاں پہ دعائیں موجود نہ. دعا کر لیں. اور حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچے کو ولادت کے وقت شیطان تکلیف دیتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سلسلے میں اسپیشل کر دیا گیا، اور فرمایا کہ اگر کوئی ہم بسترے کے وقت دعا کر لے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا منہ، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے گا اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ. اگر کوئی یہ دعا کر لیتا ہے اس کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے. ہر موقع کے لیے دعائیں، ہر وقت کے لیے، ہر جگہ کے لیے دعائیں. تو ایک بات تھی کہ شاید کہیں گھوڑی میں، گھر میں، عورت میں کہیں کوئی نحوست نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ یہ دعا کر لیں، وہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے گی.
حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہم، ان دونوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر منبر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے اقتل الحیات، سانپوں کو قتل کر دو، سانپ جو ہے اس کو قتل کر دو۔ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفَیَّتَینِ، اس سانپ کو خاص طور پر قتل کر دو جس کے ماتھے پر دو دانے سے دو آنکھیں یا دو نشان بنے ہوئے رہتے ہیں۔ زہریلے قسم کے سانپوں میں سے یہ سانپ شمار ہوتا ہے۔ اس کی جو سامنے والی دو آنکھیں ہیں، دو آنکھوں کے اوپر بھی دو دانے سے ہوتے ہیں، یہ زہریلا ہے۔ فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ والابتر، اور ایک دم کٹا سانپ ہوتا ہے، چھوٹا سا دم کٹا، تیز ترار لیکن بہت زہریلا۔ فرمایا کہ اس سانپ کو بھی قتل کر دو۔ فإنہما یطمسان البصر، یہ اگر کسی کو کاٹ کھائیں تو یہ آنکھوں کا نور، آنکھوں کی بینائی ضائع کر دیتے ہیں۔ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ، اور اگر کسی حاملہ عورت کو یہ کاٹ جائیں، ڈس جائیں، تو اس عورت کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، یعنی ابارشن ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان دو سانپوں کو دیکھو، ان کو فوراً مار دو۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی رعایت کی گنجائش ہے تو اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ دو دم کٹا اور جس کے ماتھے پر دو نشان لگے ہوئے ہوں۔ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینا انا اطارد حیتا لاقتلها، ایک وقت ایسا تھا کہ میں ایک سانپ کے پیچھے چڑھا بھاگ رہا تھا تاکہ میں اس کو قتل کر دوں۔ فنادانی ابو لبابہ، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا لا تقتلها، اسے قتل نہ کرو۔ فقلت، تو میں نے عرض کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر بقتل الحیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سانپ کو قتل کرنے کا حکم تو یہاں تک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 5 موذی جانوروں کو قتل کر دو، حرم میں بھی، حرم کے باہر بھی، حرم ہے یا حل ہے، احرام ہے یا نہیں ہے، ہر حال میں ان 5 چیزوں کو قتل کر دو۔ ان میں پاگل کتا اور سانپ اور بچھو اور وزغ، یہ جو چھپکلی ہے، یہ اور ایک کون ہے، کوا، 5 جانوروں کو فرمایا کہ حرم میں بھی قتل کر دو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو سانپ کو قتل کر دو، اور فرمایا کہ اگر کوئی نماز کے دوران بھی سانپ اور بچھو دیکھتا ہے اس کو قتل کر دو، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ بچھو نظر آیا، آپ اس کے اوپر پاؤں ماریں، لیکن اگر پاؤں جوتے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے سیدھا پاؤں مارے اور پاؤں اس کے اوپر پڑنے سے پہلے وہ ڈنگ مار دے۔ احتیاط یہ، اب جوتا پہن کے نماز پڑھنے کا مسئلہ، رات بھی ہم یہ بات کر رہے تھے اسلامک سینٹر میں کہ اگر کہیں ہمارے پاک و ہند میں یہ بات کریں کہ جوتا پہن کے، تو کہیں یہ کیسی نماز پڑھنے والے ہیں جوتا پہن کے نماز، جبکہ جوتا پہن کر نماز ہو جاتی ہے، جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی بکثرت، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ صرف یہ احتیاط ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے گندے پانی سے ہوتے ہوئے، باتھ روموں سے گزرتے ہوئے گندا جوتا لے کے اندر داخل ہوں گے۔ آج ریت نہیں، رمل نہیں، کنکریاں نہیں ہیں، آج الحمدللہ قالین پڑے ہوئے ہیں۔ آپ مسجد میں گیلا جوتا لے کے داخل ہوں گے، آپ کو دروازے سے ہی کوئی نہ کوئی ٹوکنے والا ملے گا، اور وہ برحق ہے، وہ حق بجانب ہے، کیونکہ اب وہ ماحول نہیں۔ یا پھر جوتا ویسا ہی لائیے، خشک ہو، صاف ستھرا ہو، کسی قسم کی کوئی چیز نہ لگی ہوئی ہو، آپ مسجد میں اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا جوتا پہنا ہوا ہے، بچھو نظر آیا، پاؤں ماریے، مار دیجیے، آپ کی نماز بھی صحیح ہے، بچھو بھی مر گیا۔ کوئی سپولا چھوٹا سانپ ہے جو پاؤں سے مر سکتا ہے، اسے بھی مار دیجیے، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ان کو فواسق، 5 فواسق، 5 موذی جانور، فرمایا کہ نماز میں، نماز کے باہر، حرم میں، حرم کے باہر، جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں سانپ کے پیچھے پڑا، قتل کرنے کے چکر میں تھا، تو حضرت ابو لبابہ نے کہا لا تقتلها، اسے قتل نہ کرو۔ میں نے عرض کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر بقتل الحیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ قال، حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي الاوامر، یہ صحیح ہے کہ آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، مطلق حکم،
کہ جو بھی سانپ دیکھو قتل کر دو، خاص طور پر یہ جس کے ماتھے پہ 2 نشان ہیں ان کو، اور جو دم کٹا ہے ان کو۔ پھر آپ نے اس مطلق حکم کو ختم کر دیا اور سانپوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا، اور منع بھی سارے سانپوں کو نہیں کیا۔ جب منع کیا تو اس میں یہ چیز آ گئی کہ جو ذوات البیوت ہیں، جو سانپ گھروں میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ہی العوامر، وہ تو گھروں میں رہنے والے سانپ نہیں ہیں، وہ دراصل جنات ہیں۔ اب آدمی یہ بھی سن کر ڈر نہ جائے کہ گھروں میں تو اتنے جن بھوت رہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ جن بھوت ہر جگہ موجود ہیں، مسجدوں میں، گھروں میں، سڑکوں پر، بازاروں میں۔ الحمدللہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری پریشانی ختم ہوئی، لیکن وہ سانپ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، کسی بھی شکل میں آ جاتے ہیں، لہٰذا گھبرانے والی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھر کے اندر سانپ دیکھو، اسے فوری طور پر اچانک ختم نہ کر دو، بلکہ اسے موقع دو۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اسے 3 مرتبہ کہو۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں ہے اور آپ ساری عمر پنجابی بولتے رہے ہیں تو صاحب پنجابی سمجھے گا۔ آپ عربستان میں ہیں، گھر عرب میں ہے تو سانپ عربی سمجھے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے ہمارے جانور ہماری زبانیں سمجھتے ہیں، جس علاقے میں کوئی جانور رہتا ہے اسی علاقے کی زبان سمجھتا ہے۔ جس زبان میں آپ بات کرتے ہیں گھر میں، جو آپ کی مادری زبان ہے، اسی زبان میں کہو کہ اللہ کے بندے ہمارا گھر چھوڑ دے۔ فرمایا 3 مرتبہ اسے کہو میرا گھر چھوڑ دے، میرا گھر چھوڑ دے، میرا گھر چھوڑ دے۔ اگر وہ غائب ہو گیا، اگر وہ غائب ہو گیا، بھاگ گیا، تو سمجھ لیں کہ یہ سانپ نہیں تھا، اور اچھا ہوا کہ آپ نے اس کو قتل نہیں کر دیا۔ اور اگر وہ نہیں جاتا، 3 مرتبہ کی وارننگ کے باوجود وہ گھر کو نہیں چھوڑے، تو پھر آپ اس کو قتل کر دو، کیونکہ فرمایا اس حدیث میں یہ موجود ہے کہ اب یہ عام جن نہیں بلکہ یہ شیطان ہے، یہ خطرناک ہے، موذی ہے، نافرمان سرکش جن ہے، اب اس کو قتل کر دو۔ اس کا علاج فوری طور پر ہر جو بھی سانپ دیکھا اس کو اپنا جو بھی ہے ہتھیار مارا، وار کیا، ختم کر دیا۔ فرمایا کہ گھروں کے سانپوں کے ایسا نہ کیا جائے، بلکہ ان کو 1 مرتبہ بھاگنے کا موقع دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا کہ ہم پہچان لیں کہ یہ جن ہوگا یا یہ سانپ ہی ہوگا، اور انتظار کرتے رہیں کہ اس کو ٹھیک ہے پہلے دیکھیں۔ چھوٹی سی بات ہے، 3 مرتبہ کہیے ہوئے اللہ کے بندے میرا گھر چھوڑ دے، اے اللہ کے بندے اگر تو سانپ نہیں ہے میرا گھر چھوڑ دے، اگر تو کوئی اور چیز ہے میرا گھر چھوڑ دے۔ 3 مرتبہ کتنی دیر لگے گی؟ اگر اتنے میں وہ غائب ہو گیا تو سمجھے کہ یہ سانپ نہیں تھا، یہ جن تھا، نکل گیا۔ اور اگر وہ نہیں جاتا، ڈٹا ہوا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اصلی حالت میں ہے، فرمایا پھر اس کو قتل کر دو، پھر آپ کو یہ حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بینا نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غار اذ نزلت علیہ والمرسلات۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک غار کے اندر ہم بیٹھے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ غار ثور تو نہیں ہے نا، وہاں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک غار میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اذ نزلت علیہ والمرسلات، یہ سورۃ المرسلات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ فتلقیناها من فیہ، ہم نے یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے حاصل کی، یعنی سیکھی، اس وقت نازل ہوئی اور تازی تازی۔ بلکہ یہاں الفاظ ہیں وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، آپ کا منہ مبارک ابھی اس صورت سے بالکل تر و تازہ تھا، یعنی ابھی نازل ہو رہی تھی تو ہم ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے وہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيهِ، ہم نے آپ کے منہ سے سیکھی۔ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، جبکہ آپ کا منہ ابھی اس وقت تازہ تھا اس صورت سے۔ اِذْ خَرَجَتْ حَيَّا، ابھی اسی غار میں ہی، غاریں پہاڑوں کے اندر ایسی ہی ہوتی ہیں، سانپ نکل آیا، سانپ سامنے آ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم اقتلوها، اس سانپ کو قتل کر دو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ گھر تو نہیں ہے، باہر ہے، کھیت میں سانپ دیکھیں آپ کو کوئی وارننگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مار دیں، جنگل میں دیکھیں مار دیں، پہاڑ میں دیکھیں مار دیں، غار میں دیکھا، فرمایا اس کو قتل کر دو۔
صحابہ کرام اٹھے، کہتے ہیں فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا، ہم بھاگے اسے مارنے کے لیے، لیکن وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے بل میں گھس گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقیت شرکم کما وقیتم شرہا، وہ تمہارے شر سے بچ گیا، تم اس کے شر سے بچ گئے۔ یعنی اگر تم اسے مار دیتے تو اس کے لیے تو شر تھا نا، اس کی جان جاتی، تکلیف ہوتی، وہ تم سے بچ گیا اور بھاگ گیا، کسی کو ڈس نہیں پایا، تم اس سے بچ گئے، دونوں ایک دوسرے سے بچ گئے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہا بقتل الاوزار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھپکلیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ام شریک صحابیہ ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چھپکلی وہ ہے، یہ راتوں کو یہ دیواروں پہ بھاگتی پھرتی ہے چھوٹی سی، یہ چھپکلی وہ جانور ہے جس نے جب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، نمرود نے آگ جلائی، ان کو آگ میں پھینکا گیا، سارے جانوروں نے آگ کو بجھانے کے لیے اپنی اپنی حد تک کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ ہر کسی کی اپنی کوشش ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے، فائر بریگیڈ تو ان کے پاس تھے نہیں، جتنی کسی کے پاس ہمت ہے، ہر کسی نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کا نبی اس میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور واحد جانور یہ ہے چھپکلی کہ اس نے آگ بجھانے کی بجائے پھونک مار کر بھڑکانے کی کوشش۔ اب یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ پھونک کیا مارے گی اور بھڑکائے گی کیا اتنی بڑی آگ کو؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس نے ایسا کیا، ہمارا ایمان ہے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، جو اس کے بس میں ہے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جہاں دیکھو قتل کر دو۔ اور ایک دوسری حدیث اور سند کے اعتبار سے وہ بھی قابل اعتبار صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ اگر اسے ایک ہی چوٹ میں قتل کر دیں، جیسے چھپکلی دیکھی ٹھک سے چوٹ ماری اس کو قتل کر دیا، 100 نیکی ملے گی۔ اور اگر نشانہ اچھا نہیں ہے یا مارتے، کئی لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ مارتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، مارنا بھی ہے اور خود بھی ڈر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری چوتھی پانچویں کوئی یہ پکڑ وہ پکڑ، پانچویں ساتویں کی چوٹ میں جا کے اگر مر گئی تو مارنے سنت پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن وہ 100 نیکی کب ہے؟ جب پہلی چوٹ سے جوتا پکڑے دیوار پر ہے مارے۔ اب کئی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جوتے سے مارا، یہ دیوار پر مر گئی، دیوار پر داغ لگ جائے گا، ہم نے ابھی کل پینٹ کرایا، 100 نیکی ضائع کر دیں گے، پینٹ ضائع نہیں، اس کے اوپر بعد میں گیلا کپڑا یا کوئی چیز ماریں گے، وہ پینٹ صاف ہو جائے گا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا، اور پہلی ہی چوٹ میں جو چھپکلی مار دے اسے 100 نیکیوں کی بشارت دی گئی ہے۔ اور اس کو مارنے کی وجہ جو ہے وہ بتائی گئی کہ اس نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی آگ کو پھونکے مار کر تیز کرنے اور بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں سنا ہوا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے فرد کو ایک بات معلوم نہیں، باہر والے کو معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے یا جس طرف بھی جاتے، جہاں بھی جاتے، آپ کے منہ مبارک سے جو بھی پھول گرتا صحابہ کرام جمع کرتے جاتے، کوئی بات باہر ہوئی ہے گھر میں نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، وہ کہتی ہیں قال للوزغ فویسق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھپکلی کو موذی تو کہا ہے، اس کو فاسق جانوروں میں سے تو جیسے 5 وہ ہیں، ان 5 میں اس کا شمار تو آپ نے کیا ہے، ولم اسمعہ امر بقتلہ، لیکن میں نے آپ سے یہ نہیں سنا کہ آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم، یعنی اپنے علم کے حد تک انہوں نے واضح کر دیا کہ میں نے تو قتل کا نہیں سنا، لیکن اس کو موذی ضرور آپ نے قرار دیا ہے۔ دوسرے صحابہ نے قتل کرنے کا حکم بھی سنا، وہ ان نیکیوں کا ثواب بھی سنا کہ جو پہلی ہی چوٹ میں اس کو مار دے گا اس کو 100 نیکی بھی ملے گی، اور اسے قتل کرنے کا سبب بھی سنا۔ گویا کہ اس جانور کو فوری طور پر قتل کر دینا نہ صرف جائز بلکہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرصت نملۃ نبیا من الانبیاء، نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا،
اب ظاہر ہے کہ چونٹی کو تو معلوم نہیں ہے نا کہ وہ نبی ہیں کون ہیں، جیسا کہ بچھو نے ہمارے نبی کو کاٹا، واقعہ میں کئی مرتبہ یہاں ذکر کرتا رہتا ہوں، ہمارے نبی کو بچھو نے کاٹ لیا، آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، ساتھ ہی آپ نے نمک منگوایا، پانی منگوایا، دم کیا، دم بھی ابھی پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، تو ہمارے نبی کو بچھو نے کاٹا، کسی نبی کو چیونٹی نے کاٹا، نبی کو غصہ آیا، ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہیں، لیکن ان جانوروں کو جو 5 جانور ہیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہ موذی ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، نبی کو چیونٹی نے کاٹا، نبی کو غصہ آیا، نبی کون ہے؟ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے پہلے نبیوں میں سے کوئی ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ نہیں مل رہا، اس نبی نے حکم دیا کہ چیونٹیوں کے جتنے بھی گروندے ہیں ان سب کو جلا دو، غصہ آیا، سارے گروندے جتنے بھی ہیں ان کو جلانے کا حکم دیا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے اس نبی کی طرف وحی نازل فرما دی اور فرمایا ان قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ، تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا ہے، أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ، اور تو نے پوری امت کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جبکہ وہ میری تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ چیونٹیاں تسبیح بھی بیان کرتی ہیں، اللہ کی تعریف حمد و ثنا کرتی ہیں، اور صرف چیونٹیاں نہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، چیونٹی ہے یا کوئی بھی ہے، جاندار ہے بے جان ہے، حتیٰ کہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرمایا لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ہمیں کیا معلوم ہے چونٹی کیسے تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن اللہ نے وحی کی، صحیح بخاری اور مسلم کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی تم نے ایک چونٹی نے تمہیں کاٹا اسے مار لو، ایک چونٹی نے کاٹا پوری امت قتل کروا دی ہے، یعنی پوری جو چیونٹیوں کی ظاہر ہے کہ اس علاقے میں جو تھی، یہ تو نہیں ہے کہ ساری دنیا سے ختم کروا دی ہوں گی، لیکن اس علاقے میں ایک گروندے میں ہزاروں چیونٹیاں ہوتی ہیں، ہزاروں چیونٹیاں ایک دن میں اگر 2-4 دفعہ بھی سبحان اللہ کہیں تو کتنی مرتبہ تسبیح بیان ہوتی تھی۔ فرمایا کہ تم نے ایک چیونٹی کے کاٹنے پر پوری امت کو قتل کروا دیا ہے جبکہ وہ تسبیح بیان کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذبت امرأۃ فی حرہ، ایک عورت کو عذاب دیا گیا، ایک عورت عذاب میں مبتلا کی گئی ایک بلی کی وجہ سے، بلی کی وجہ سے، سجنتھا حتی ماتت، اس عورت نے بلی کو باندھ دیا، یہاں تک باندھے رکھا کہ وہ بلی مر گئی، فدخلت فیہ النار، اس بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں داخل کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سکھلا رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ بلی کو قتل کر دینا اور ناجائز طریقے سے قتل کر دینا اتنا گناہ ہے کہ اللہ نے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے بلی کو باندھ کے مار دیا۔ جرم یہ تھا، گناہ یہ تھا کہ بلی کو باندھ دیا، نہ چھوڑا کہ کہیں چل پھر کے کہیں سے اپنے کھانے کا انتظام کر لے، اور باندھا ہوا ہے تو پھر کچھ اپنی طرف سے بھی نہیں دیا، لہذا جانور کو کسی ایسے چھوٹے پرندے کو، جیسے بعض لوگ چڑیا طوطا کوئی نہ کوئی چیز پال لیتے ہیں، مچھلیوں کا گھروں میں ایکویریم رکھا ہوا ہے یا کسی نے کوئی اور چھوٹا جانور رکھا ہوا ہے، اگر کچھ ایسا رکھا ہوا ہے تو اسے کھانا دو، اس کا جو فیڈز ہیں وہ اس کو مہیا کیے جائیں۔ یہاں فرمایا کہ لا ہی اطعمتھا ولا سقتھا، نہ اسے بلی کو اس عورت نے کھانا دیا نہ پینا، جو اس کی غذا تھی وہ مہیا نہیں کی، اذ ہی حبستھا، جب کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا، ولا ہی ترکتھا، اور نہ ہی اس عورت نے اس بلی کو چھوڑا، تاکل من خشاش الارض، جو اس کی غذا ہے، کیڑا مکوڑا جو بھی چیز وہ کھاتی ہیں، اس کو اگر چھوڑ دیتی تو وہ گھوم پھر کے کہیں سے کھا کے گزارا کر لیتی، جان بچا لیتی، باندھ کے بغیر کچھ کھانا پینا دیے مار دیا، اللہ رب العزت نے اسی کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ بلی کا واقعہ، بلی کو مار دینے کے نتیجہ میں ایک عورت کو جہنم میں داخل کیا گیا، جبکہ 2 حدیثیں ہیں، اس باب کی آخری حدیثیں ہیں،
کہ کتے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک انسان کو جنت عطا کی، اور ایک حدیث چھوٹی سی ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت نے اس کی اس نیکی کو اتنا قبول کیا کہ اس عورت کو جنت عطا فرما دی۔ وہ دونوں واقعات مختصر انداز سے یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین رجل یمشی فاشتد علیہ العطش، ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، اسے زوردار پیاس لگی، فنزل بیرن، وہ ایک کنویں میں اترا، فشرب منہا، اور اس سے پانی پیا، ثم خرجا، اور پھر کنویں سے باہر نکلا۔ اب کنواں جو ہمارے یہاں کنووں کا تصور ہے نا، بہت 30-40 فٹ یا اتنے میٹر گہرے، وہ نہیں، ریگستانوں کے کنویں تھوڑا سا نیچے بڑا گڑھا ہے، وہی کنواں ہوتا ہے، تو اس میں آدمی آسانی سے نیچے بھی جا سکتا ہے، نکل بھی سکتا ہے۔ اس نے پانی پیا، باہر نکلا، فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثْ، دیکھا کہ باہر ایک کتا ہانپ رہا ہے، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، اور اتنا پیاس سے وہ نڈھال پڑا ہے کہ گیلی مٹی کھا رہا ہے، یعنی پیاس اتنی کتے کو مار رہی ہے کہ وہ گیلی مٹی کھا رہا ہے کہ تھوڑا بہت اس کے اندر تری جائے۔ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، اس آدمی نے کہا کہ جو مجھے تکلیف پہنچی تھی پیاس کی، وہی اس کتے کو بھی پہنچی ہوئی ہے۔ فَمَلَأَ خُفَّةً، پانی میں اترا، اپنا موزہ نکالا، موزہ ظاہر ہے کہ چمڑے کا تھا، یہ نائلون کا کاٹن کا ہوتا تو وہ پانی کیا لاتا تھا، اس کا چمڑے کا موزہ ہے، وہ لیدر کا نکالا پاؤں سے اور اس کو بھرا، ثم امسکہ بفمہ، اس موزے کا منہ جو اوپر سے ہے باندھ لیا کہ اوپر چڑھتے ہوئے کہیں وہ سارا پانی بہہ نہ جائے۔ فسقل وسقل الکلب، باہر نکلا تو کتے کو وہ پانی پلایا۔ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کی اس نیکی کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ جو بھی اس کے گناہ تھے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے کتے کو پانی پلانے کے نتیجہ میں۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا جانوروں کو، إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جگر جو کہ تازہ ہے اس کے ساتھ احسان کرو گے تو اجر ملے گا۔ جگر جسم کے اندر جو کوئی ٹکڑا ہے خون بنانے والا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تک جگر تازہ ہے، تر ہے، تب تک انسان زندہ ہے، جب وہ جگر تر نہیں بلکہ خشک ہو گیا انسان بچ نہیں سکتا، وہ مر جائے گا۔ تو فرمایا کہ کسی جاندار، کتا ہے، بلی ہے، انسان ہے، کوئی بھی ہے، جب تک اس کا جگر تر ہے زندہ ہے، اور جس تر جگر والے کے ساتھ بھی احسان کرو گے ثواب ہوگا۔ یعنی آپ نے معاملے کو اتنا دور تک پہنچا دیا کہ جو بھی سانس لیتا ہے، جس میں جان ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، وہ کتا ہو، بلی ہو، وہ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے ایک عام آدمی کی بات، بین رجل، کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا گناہ گار ہوگا، کچھ بھی ہوگا، اللہ نے اس کے اس کام کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کی بخشش فرما دی۔ جبکہ ایک چھوٹی سی حدیث میں آتا ہے، بینما کلب یطیف برکیہ کاد یقتلہ العطش، جنگل میں کسی کنویں کے پاس ایک کتا ہانپ رہا تھا، ایک تالاب کے پاس، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کتا پانی کے لیے پہنچ نہیں سکتا، وہاں کنویں کے پاس کتا پیاس کی وجہ سے قریب ہے کہ پیاس اس کو قتل کر دے۔ اذ رأتہ بغیۃ من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک فحشہ عورت، بغایا زانی اور بدکار عورت کو کہا جاتا ہے، زانی اور بدکار عورت گناہ گار عورت ہے، بنی اسرائیل کی ہے، اس نے دیکھا کہ کتا پیاس کے ہاتھوں مر رہا ہے، فنزعت موقہا، اس نے اپنا موزہ نکالا، پہلے زمانوں میں زیادہ تر موزے یہی استعمال ہوتے تھے چمڑے کے، فسقتہ، اس موزے میں پانی کنویں سے نکال کر اس نے کتے کو پلایا، فغفر لہا بہی، اس نیکی کے نتیجہ میں اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہے، چاہے تو اتنے بڑے گناہ گار کو اتنی چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں سارے گناہ معاف کر دے۔
اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتا ہے، اور وہ تو مشرک بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اس نے کہہ دیا ہے قرآن کریم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ان وہ واقعہ کتے اور بلی کے واقعات سے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ جس نبی نے کتے کے بچانے پر جنت کی بشارت دی، جس نبی نے بلی کو مارنے پر اس عورت کی جہنم جانے کی خبر دی، وہ نبی کسی انسان کو بلا وجہ قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ یہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ نبی ٹیررسٹ تھا، دہشت گرد تھا، لوگوں کو ایسے ہی قتل کرتا پھرتا تھا، اس کے ماننے والے ٹیررسٹ ہیں۔ کیا یہ اتنی پیاری پیاری شکلیں ٹیررسٹ نظر آتی ہیں؟ اسلام تو رحم و کرم کا حکم دیتا ہے۔ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و کرم کا حکم دیا، آپ نے رحم و کرم کر کے دکھایا۔ ایک واقعہ، سینکڑوں واقعات تاریخ بھری ہوئی ہے، سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ایک لمحہ پہلے آدمی تلوار نکال کے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ میرے اس تلوار کے وار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ مشرک ہے، گناہ گار ہے، کافر ہے، مسلمان بھی نہیں، تلوار اس کے ہاتھ میں آ گئی، تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سوچ کے کہتا ہے بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ، مجھے تو جسے اللہ بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کلمے کی ہیبت، اگر اس کا نام دہشت گردی ہے تو یہ تو اسلام میں ہے کہ اسلام میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے پر کافروں پر دہشت چھا جایا کرتی تھی۔ آج بھی صحیح مسلمان سے کافر بہت ڈرتے ہیں۔ اللہ کہا وہ کانپنا شروع ہو گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اتنا کانپا کہ ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا؟ تو وہ چونکہ کافر تھا، وہ تو اس بات کے نقطے کو سمجھا ہی نہیں، کہا کہ نہیں جی اب تو جیسے آج کوئی کہے کہ مائی باپ آج تم ہی بتا دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس نے مجھے تم سے بچایا ہے وہ مجھ سے تمہیں بھی بچا سکتا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کیا، چھوڑ دیا، اور اسلام لانے کا کہا کہ اسلام تو نہیں لاتا، لیکن میں آج کے بعد کسی دوسرے انسان کا آپ کے خلاف تعاون نہیں کروں گا۔ یعنی آپ کے حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوا، کہا کہ آج کے بعد آپ کے خلاف جو بھی کوئی اٹھے گا میں کسی کا تعاون نہیں کروں گا۔ یہ میں نے اتنا سیکھ لیا ہے، لیکن اس وقت اسلام قبول نہ کیا۔ اور بعض ایسے واقعات میں ہے کہ آدمی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ اتنے رحمت للعالمین نبی کے بارے میں اتنے گھنونے الزامات لگانا کہ وہ ٹیررسٹ تھا، وہ یہ تھا اور وہ تھا۔ یہ دو DVD ہیں، ایک ہے مولانا شیخ توصیف الرحمان صاحب راشدی کی کفار کی عیدوں میں شرکت، یہ جو ہیپی نیو ایئر اور ہیپی کرسمس، ہیپی ہولی، ہیپی دیوالی، ہمارے مسلمان بھی کافروں کی عیدوں پر ان کو مبارکیں دے رہے ہیں، ان سے مٹھائیاں کھا رہے ہیں، ان کی پارٹیوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان کی ان عیدوں میں شرکت کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حرام اور گناہ ہے، ناجائز ہے؟ اس بارے میں تفصیل جو ہے شیخ توصیف الرحمان صاحب نے بیان کی ہے۔ اور دوسری بیوی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، برائی کی، اس تہمت کا واقعہ اور اس کا رد جو ہے قرآن کریم کے حوالہ سے، احادیث کے حوالہ سے، یہ ایک درس میرا ہے۔ یہ دو درس جو ہیں یہ کاشف صاحب کے پاس موجود ہے، جن کو چاہیے وہ لیتے جائیں۔ ایک سوال لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کا فرقہ کیا ہے؟ کیا ان کے یہاں بچوں کا رشتہ کرنا جائز ہوگا؟ خاص طور پر بچی دینا مفید ہے؟ وہ لوگ قبروں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، پیری فقیری کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں اگر آپ جانتے ہیں تو پھر ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ وہ قبروں کو نہیں مانتے ہیں، پیری فقیری نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہے قبروں کو نہیں مانتا، پیری فقیری نہیں مانتا، اس کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن محض وہ کسی تبلیغی جماعت میں کبھی بیٹھ گیا تو اس سے تو ایسا کچھ نہیں۔ اصل بنیاد جو ہے وہ کسی جماعت کا نام نہیں ہے، بنیاد ہے جماعت کا عقیدہ، جماعت کا کردار، جماعت کا سلوک۔
تبلیغی جماعت کا آدمی ہے، عقیدے کا 100% صحیح ہے، کوئی بات نہیں، تبلیغی جماعت میں کبھی بیٹھ گیا، لیکن اب یہ کہیں کہ مستقل تبلیغی جماعت کے پورے نظام کے ساتھ متفق ہے، جو وہ کرتے ہیں کرتا ہے، جو ان کی کتابوں میں عقائد لکھے ہوئے ہیں ان سب کو مانتا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو پھر سمجھے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے کسی آدمی کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا اور یہ وہ کرنا، وہ آپ کو سنبھل کے کرنا ہوگا۔ بہر صورت جماعتوں کے نام لے لے کر کچھ اس طرح کے معاملات جو ہمارے یہاں اچھالے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار جو نجات کا بنایا ہے وہ کسی جماعت کا نام لے کر نہیں کہا۔ نجات کا معیار ہے کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل، وہ چاہے کوئی بھی کرے، اور کتاب اللہ سنت رسول پر عمل نہیں ہے وہ اپنے آپ کو چاہے کچھ بھی کہلاتا رہے، وہ کچھ بھی نہیں۔ جو کتاب و سنت پہ نہیں چلتا وہ کچھ بھی نہیں، اور جو کتاب و سنت پہ چلتا ہے وہ کس نام سے ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔